اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بارے میں بات کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس میں اپنے دوستوں کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اپنے ان مومن بندوں کی جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں نشانیاں بیان کرتے ہیں، اور ان کی خصوصیات، ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو غم ہوتا ہے، اور انسان کو خوف ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو مستقبل میں ہونے والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا خوف ہوتا ہے، کسی امتحان میں فیل ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، اور غم ہمیشہ ماضی کی کسی چیز پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے فیل ہو جانے پہ غم ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں نقصان ہو جانے پہ غم ہوتا ہے، اپنے کسی عزیز و اقارب کے انتقال ہو جانے پہ غم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں ان کو نہ ہی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے برا جانو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں راضی رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ غم کی کیفیت ہو یا ان کے ساتھ خوف کی کیفیت ہو۔ وہ غم میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، اور خوف میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور اس کے فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ اور پھر سورہ یونس کی اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے مومن بندے مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، میرا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعلان فرما دیا کہ اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ترازو میں اگر تولنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہونے والے معاملات کے اندر کن کن چیزوں پہ خوف زدہ ہیں، کن کن چیزوں پہ غم زدہ ہیں۔ اگر ہم اپنے ماضی میں ہونے والے معاملات پہ غم زدہ ہیں یا اپنے مستقبل میں آنے والے حالات کو سوچ کے خوف زدہ ہیں تو پھر ہم اس معیار پہ پورے نہیں اترتے جس معیار کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اگر ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ہم ذکر کر چکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف جب انسان بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے 3 چیزیں ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ ایک خوف، دوسرا امید، اور تیسرا محبت۔ جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے وہ ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک کی وجہ سے یا تینوں کی وجہ سے یا ان میں سے چند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، یا اللہ کے خوف کی وجہ سے بڑھتا ہے، یا اللہ سے امید کی وجہ سے بڑھتا ہے، یا اللہ سے محبت کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اور اس میں سے جو پہلی 2 چیزیں ہیں یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی امید، دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنی فطرت کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کو عارضی طور پہ اپنے اوپر حاوی کرتا ہے۔ اللہ کا خوف اسے کچھ دیر کے لیے محسوس ہوتا ہے، وہ برائیوں سے رک جاتا ہے، اور پھر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے انہی برائیوں میں یا گناہوں میں دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن پھر
وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ تم تو اتنے گناہگار ہو، اب تمہارے گناہوں کی کہاں معافی ہوگی، اس لیے جہاں اتنے کر لیے وہاں تھوڑے سے اور کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی چیز ہے جس میں ہمیشگی ہے، ختم ہونے والی نہیں۔ یہ اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو یہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے محبت پیدا کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذوق عطا فرمائے، اپنی محبت کا شوق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔